اللہ احکم الحاکمین نے اپنے آخر الزمان پیغمبر سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہدایت دے کر مبعوث فرمایا ہے، وہ ایک مکمل ہدایت اور مکمل رہنمائی ہے۔ اس دنیا کا کوئی گوشہ، زندگی کا کوئی حصہ اس ہدایت اور رہنمائی سے خالی نہیں ہے۔ اس ہدایت کا مقصود انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے اس دین میں انسانوں کے درمیان محبت کو اور امن کو قائم رکھنے کے لیے انسانوں کے حقوق مقرر فرما دیے ہیں۔ انسان جس حیثیت میں بھی ہو، اگر انسان باپ کی حیثیت میں ہے تو باپ کے حقوق مقرر فرما دیے، اگر انسان بیٹے کی حیثیت میں ہے تو بیٹے کے حق متعین کر دیے، اگر خامد کی حیثیت میں ہے تو خامد کے حقوق بیان فرمائے، بھائی ہے تو بھائی کے حقوق، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، کسی بھی رشتے کی حیثیت میں ہے، حتیٰ کہ عام انسان جن کا رشتہ کوئی نہیں، نسب کا یا رحم کا رشتہ کوئی نہیں، ان میں بھی بڑی عمر والے کے حقوق مقرر کیے اور چھوٹی عمر والے کے ساتھ کس طرح چلنا ہے اس کے بھی احکام دیے۔ کوئی مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کے بھی حقوق مقرر ہیں۔ کوئی غریب، مسکین، فقیر ہے، یا مزدوری کرنے والا مزدور ہے، اس کے بھی حقوق مقرر کر دیے۔ اسی طرح عورت اگر ماں کی حیثیت میں ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی مقرر کی، اس کے حقوق بھی متعین کیے۔ عورت اگر بیوی کی حیثیت میں ہے تو اس کے حقوق بھی مقرر ہیں۔ بہن ہے، بیٹی ہے، ساس ہے، کوئی رشتہ ہے پھر بھی رشتہ موجود نہیں، پھر بھی اللہ احکم الحاکمین نے انسانوں کی مختلف حیثیتیں بنا کر اور ہر حیثیت میں ان کے حقوق مقرر کر دیے ہیں۔
تاکہ اس دنیا میں سارے انسان امن سے، محبت سے اور پیار سے زندگی گزاریں۔ امن اسلام کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور یہ امن اسلام کے ساتھ ہی قائم ہو سکتا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، انسان کی فطرت کو جاننے والا اللہ ہے، انسان کے جذبات کو سمجھنے والا اللہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے ان انسانوں کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ جب ہر حق والا اپنا اپنا حق ادا کرے گا، دنیا میں کبھی ظلم نہیں ہوگا، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، دلوں میں حسد، بغض اور نفرتیں نہیں بیٹھیں گی۔ گڑبڑ اور خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حقوق پامال کیے جائیں۔ حق والے کو حق نہ دیا جائے پھر ظلم ہوتا ہے۔ ظلم کی تعریف ہی یہ ہے، حق والے کو حق نہ دینا۔ عام لوگ صرف پیسے قبضے میں کرنے کو ہی ظلم سمجھتے ہیں۔ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کی دولت پر قبضہ کر لیا، کسی کو ناحق مار دیا، اسی کو ظلم سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی حق والا ہے، اس کا حق اگر ادا نہ کیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کو اس کا حق نہ دیا جائے۔ اللہ کا حق عبادت ہے کہ یہ بندے، ان کو پیدا کرنے والا، ان کو سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے، تو ان نعمتوں کی بنیاد پر اللہ کا حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر کوئی انسان اپنے پیدا کرنے والے کو اس کا حق نہیں دیتا، عبادت نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، شرک کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور نیچے آ جاؤ، باپ کا جو حق اللہ نے مقرر کیا ہے، اگر اولاد وہ حق ادا نہیں کرے گی تو یہ ظلم ہے۔ ماں کا جو حق اللہ نے مقرر کیا ہے، اگر وہ ادا نہ کیا جائے گا تو یہ ظلم ہے۔ خامند کا حق اگر بیوی ادا نہیں کرتی تو بیوی ظالمہ ہے۔ بیوی کا حق اگر خامند ادا نہیں کرتا تو خامند ظلم کرتا ہے۔ رشتہ داروں میں، معاشروں میں اللہ احکم الحاکمین نے جو حقوق مقرر کیے ہوئے ہیں، اگر ان حقوق کو اہمیت نہ دی جائے، ادا نہ کیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اور یہ وہ ظلم ہے، اللہ اکبر، مشہور ہے نا بات کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ، اپنے حق تو چاہے تو معاف کر دے، لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہیں کریں گے۔ یہ بندے قیامت والے دن بھی کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کی عدالت میں مقدمہ کریں گے، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے یہ مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا میں امن، سکون، اطمینان بندوں کے حقوق کے ادا کرنے اور حقوق کو پورا کرنے کے ساتھ ہے، اور دنیا میں ظلم، بدامنی، قتل و غارت، عزتوں پر حملے، ظلم و ستم، یہ سارے پریشانیاں، یہ سارے مسائل حق ادا نہ کرنے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اسلام کی یہ وسعت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی یہ عالمگیری ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہر انسان کے حق مقرر کیے ہوئے ہیں۔
حتیٰ کہ مسلمانوں کے بھی حقوق مقرر کر دیے ہیں اور غیر مسلم لوگوں کے بھی حقوق مقرر کر دیے ہیں۔ ان کے ساتھ تم نے کس طرح زندگی گزارنا ہے؟ انتہا تو یہ ہے کہ جانور جن سے انسان کام لیتے ہیں، جن کا گوشت کھاتے ہیں، جن سے دودھ لیتے ہیں، جن پر سواریاں کرتے ہیں، جن کو اپنے بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین نے اس دین اسلام میں ان جانوروں کے بھی حقوق مقرر کیے ہیں، اور اتنی عالمگیری دنیا کے اور کسی نظام میں نہیں ہے۔ عیسائی صلیبی آج دنیا میں کہتے ہیں کہ دنیا پر ہمارا نظام ہونا چاہیے، ورلڈ آرڈر ہمارا چلنا چاہیے۔ تمہارا نظام تو ایک خاندان کا نظام ہے، بنی اسرائیل کا نظام ہے، اور وہ بھی کامل نہیں، وہ بھی ناقص ہے، اور وہ بھی اپنی اصل شکل و صورت مسخ کر بیٹھا ہے۔ دنیا کے اندر آج عیسائیت اپنی اصل شکل و صورت میں موجود نہیں رہی۔ عیسائیوں کو پتہ نہیں انجیل کیا ہوتی ہے۔ ہمارا گجرانوالہ میں ایک دوست ہوتا تھا، اس کے ساتھ ایک عیسائی، پڑھا لکھا عیسائی تھا، وہ آ کے بیٹھتا اور اس کو دعوت دے رہا تھا عیسائی ہونے کی۔ مجھے اس نے ایک دفعہ کہا کہ یہ عیسائی آتا ہے اور باتیں کرتا ہے، اس سے ذرا بات تو کرو۔ چلو چلے گئے۔ میں نے اس سے پوچھا انجیل کیا چیز ہے، تمہاری انجیل، اس کی حیثیت بتاؤ کیا ہے۔ اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 شاگرد تھے، یوحنا، لوکا، متی اور مرکز۔ ان چاروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے اپنے طور پر حالات زندگی لکھے ہیں۔ یہ 4 کتابیں بن گئی، یہ 4 انجیلیں ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں انجیل کیا چیز ہے۔ وہ شاگردوں کے لکھی ہوئی حالات زندگی، جبکہ میں نے اسے بتایا کہ انجیل انسانوں کے حالات لکھے ہوئے نہیں، انجیل وہ کتاب ہے جو اللہ احکم الحاکمین نے آسمانوں سے نازل فرمائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ وہ اللہ کی کلام تھی، اللہ کی طرف سے ہدایت تھی، جس کو تم نے مسخ کر دیا کہ اس کے احکام بڑے سخت ہیں، اس میں ہمارے اوپر بڑی پابندیاں ہیں، مرضی کا کھا نہیں سکتے، مرضی کا پی نہیں سکتے، مرضی کا پہن نہیں سکتے، کسی کو دیکھ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ تم نے اللہ کے دین کو جبر سمجھتے ہوئے اور اس دنیا کو، دنیا کی زندگی کو مذہب کی حدود میں، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی حدود میں اپنے اوپر ظلم اور جبر سمجھ کر اس کو مسترد کر دیا، اس کے اندر گڑبڑ کی اور تبدیلیاں کی۔ ہمیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ یہ جمہوریت کیا چیز ہے؟ جمہوریت کا مطلب یہ ہے نا، مرضی کی زندگی گزاریں۔ یہ جو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا نظام لیے پھرتے ہیں، یہ اگر صاحب حیثیت ہیں تو غریبوں کو کچھ سمجھیں گے؟ دنیا میں دیکھو عیسائیوں نے کتنے ظلم کیے ہیں، تاریخ کبھی اٹھا کر دیکھو، جتنا ظلم قتل اس دنیا میں عیسائیوں نے کیا ہے شاید کوئی اور قوم آپ کو ملے۔ ان کے تو نظام دنیا میں رہے ہی نہیں، اور جو نظام انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جس کو لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، آزاد ہیں اور روشن خیال ہیں، اس نظام کو اگر دیکھنا تو یورپ میں جا کے دیکھو۔ لوگ تو تعریف کرتے نا یورپ کی کیا بات ہے۔ جو یورپ کی تعریف کرتا ہے وہ ایمان کا دشمن ہے، اسلام سے جاہل ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی غیرت ہی کوئی نہیں۔
یورپ کی تعریف صرف وہ کرے گا جو دنیا کا غلام ہے، پیسے کا غلام ہے۔ یا جس کی سوچ گندی ہے۔ یورپ تو بیچارہ پس رہا ہے، نہ وہاں مردوں کے حقوق ہیں، نہ باپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں، باپ کو پوچھتے ہی کوئی نہیں وہاں، باپ کا پتہ ہی نہیں کون ہے، ماں کی حیثیت کوئی نہیں، خاندانی نظام کوئی نہیں۔ بیٹیاں جب بڑی ہوتی ہیں ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، جاؤ بھاگو، اور جا کے اپنے کھانے پینے کے لیے ڈھونڈو، تلاش کرو، جو کرتی ہو کرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کس کا حق ادا کیا جاتا ہے؟ یہ گندا گندا ظالم خبیث معاشرہ ہے ان لوگوں کا۔ کوئی ایمان کی نظر سے دیکھے اس بنیاد پر کہ اللہ رب ہے اس کائنات کا، ان انسانوں کا، اس نے ان پر کتنے احسان کیے، کتنے انعام کیے، زندگیاں دی، جوانیاں دی، کھانے پینے کی نعمتیں دی، اور یہ انسان اپنے اللہ کو کیا دے رہے ہیں، اللہ کی کیا عزت کر رہے ہیں۔ کبھی اس بنیاد پر دیکھو تو دنیا کے بدترین لوگ ہیں یہ، شرک میں مبتلا، کفر میں مبتلا، زانی، بدکار، حرام کھانے والے، سور کھانے والے۔ ہندوؤں کو دیکھ لو، وہ اپنے آپ کو دنیا کی دوسری بڑی جمہوریت سمجھتے ہیں۔ ذات پات، اونچ نیچ کا نظام ان کے مذہب میں شامل ہے۔ یہ شودر ہے، نیچ ذات ہیں، حتیٰ کہ ہندوؤں کے اندر نیچ ذات والے لوگوں کو اپنی مذہبی کتاب، ہندوؤں کی مذہبی کتاب دیکھنے کی اجازت نہیں۔ کہتے اگر کوئی ملیچ، بد ذات، نیچ ذات ہماری کتاب پر نظر ڈال لے تو اس کی آنکھیں نکال دو۔ مارتے رہتے ہیں، ظلم کرتے رہتے ہیں، اور جب مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی روح بدلہ لینے کے لیے آئے گی۔ اب اس کی روح سے کیسے بچیں؟ پھر اپنے پنڈتوں کو بلاتے ہیں اور خاندان کو سامنے بٹھا لیتے ہیں، اس کے سامنے کھانے رکھتے ہیں، کپڑے، جوتی، روٹی، پھل، تحفے، تحائف، کہتے نہیں ہمیں اس کی روح سے بچاؤ۔ وہ منتر پڑھ پڑھ کے پھونک مارتا، کہتا بس میں اس کو روک دوں گا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور سمجھتا ہے کہ اب ہم بچ جائیں گے۔ ان کی ان رسموں کو دیکھ کر ہمارے لوگوں نے ختم نکال لیے ہیں۔ یہ 10واں ہو رہا ہے، 40واں ہو رہا ہے۔ بزرگوں کو بلاتے ہیں، کھانے سامنے رکھتے ہیں، یہ بھی پڑھ پڑھ کے سمجھتا بس جی اب کامیاب ہو گئے، یہ سالے ثواب کا نام رکھ دیا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں، کوئی نظام ایسا نہیں جس کے اندر یہ قوت ہو کہ وہ پوری دنیا کے اندر حقوق کا محافظ ہو، امن کا محافظ ہو اور اطمینان کا محافظ ہو۔ یہ صرف اسلام کی وسعت ہے، عالمگیری ہے، آفاقیت ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے اسلام کے اندر انسانوں کی حیثیتیں مقرر کی، ان کے خاندان بنائے، ان کے رشتے قائم کیے، نسب کے رشتے، رحم کے رشتے، سسرالیوں کے رشتے، رضاعت کے رشتے، پھر ہر ایک کے حقوق مقرر کیے، اور اس طرح فرمایا حق ادا کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، اور دنیا کو امن سکون سے بھر دیا ہے۔ اگر دنیا میں اسلام کے پیدا کیے ہوئے امن کا نقشہ دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کو دیکھ لو۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ لوگوں، اللہ کی اس نعمت اسلام کی قدر کرو، یاد کرو جب تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے، تمہارے اندر غرور، تکبر، گھمنڈ، منہ کو خون لگا ہوا، صلح کو بے عزتی سمجھتے تھے، قتل و غارت کو عزت سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس اسلام کے ذریعے تمہارے دلوں سے عداوتیں نکال دی اور الفتیں پیدا کر دی، تم بھائی بھائی بن گئے۔
اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر لیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ دولتیں ملنے سے تو اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے جو دین کا خیال نہیں رکھتے، دین سے دور ہیں، لالچ کا شکار لوگ ہیں، جتنے زیادہ دولت مند ہیں اتنے زیادہ وہ ظالم بن جاتے ہیں۔ اگر خزانے خرچ کر لیتے آپ الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ یہ اللہ ہے جس نے ایسا دین عطا کر دیا ہے، ایسی ہدایت اتار دی ہے کہ اس ہدایت کو قبول کر کے، اس دین کی پابندی کر کے اللہ نے دلوں کو صاف کر دیا اور دلوں میں الفتیں پیدا کر دی۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو یہ نقطہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز روزہ لے کر نہیں آئے، وہ حقوق بھی لے کے آئے ہیں۔ باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، خامند کا حق کیا ہے، برادری کا حق کیا ہے، بڑوں کے کیا حقوق ہیں، چھوٹوں کے کیا حقوق ہیں، کاروبار کرنے والا تاجر اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، گاہک کے کیا حقوق ہیں، مزدور کے کیا حقوق ہیں، مالک کے کیا حقوق ہیں۔ زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں رہنمائی نہ ہو۔ یہ حقوق سمجھنے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ان سے محبت، ان سے پیار، ان کی اطاعت اور فرما برداری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ ہر مسلمان پر پورا علم حاصل کرنا فرض نہیں، پورے دین کا، پوری شریعت کا علم حاصل کرنا ہر ایک پر یہ فرض نہیں۔ یہ تو خاندانوں میں کوئی ایک دو افراد ہوں جو پورے دین کو سمجھتے ہوں اور اپنے اپنے خاندان کی رہنمائی کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کریں، معاشروں کے اندر اسلام کو پھیلائیں، نافرمانیوں سے روکیں۔ ہر زبان میں ایسے افراد مسلمانوں کے ہونے چاہیے جو اسلام کی اشاعت کر سکیں، دعوت دے سکیں۔ دنیا بھر میں جتنی بولیاں بولی جاتی ہیں، جتنے انسان رہتے ہیں، سب کو دعوت دینے کے لیے مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ ہونا چاہیے۔ ہر بندے پر یہ فرض نہیں اور نہ ہی ہر بندہ یہ کر سکتا ہے۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جس فیلڈ میں ہے، جس شعبے میں ہے، جو ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں، کم از کم اس فیلڈ کا، اس شعبے کا، اپنے متعلقہ معاملات کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ وہ علی وجہ البصیرت دنیا میں چلے، میرے رب کا کیا حکم ہے، میرے رسول کا کیا حکم ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، تاجر ہے، تو تجارت کے متعلقہ سارے احکام شریعت کے وہ سمجھے اور پڑھے۔ اگر شادی کرنا چاہتا ہے، وقت آ گیا نکاح کا، نوجوان مرد ہے یا عورت ہے، اب اس نے نکاح کرنا ہے، تو وہ نکاح اور شادی کے متعلقہ تمام احکام کا علم حاصل کرے۔ اگر وہ مرد ہے، خامد ہے، تو سمجھے کہ خامد کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے والدین کے کیا حقوق ہیں، بیوی کی بہنوں بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کی ذمہ داری میرے اوپر کیا ہے۔ اور اگر عورت ہے، اس کی شادی ہونا ہے، تو وہ یہ پڑھے کہ میرے خامد کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہیں، خامد کے والدین کی کیا ذمہ داریاں، بہنوں بھائیوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہر بندہ جس فیلڈ میں، جس شعبے میں جائے،
پہلے اس کے متعلقہ قرآن اور حدیث سے پورا علم حاصل کرے، پھر اس شعبے کے اندر جائے تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ دکان کھولنا چاہتا ہے، تجارت کے احکام پڑھے۔ حج کرنا چاہتا ہے، اللہ نے توفیق دی، استطاعت آ گئی، حج کے لیے پروگرام بن گیا، حج کے متعلقہ سارے احکام سمجھے، علم حاصل کرے، اس پر فرض ہے۔ باپ بن گیا ہے، اللہ نے اولاد دے دی، بچہ پیدا ہونے والا ہو گیا، 9 مہینے کا وقت ہے، امید لگی ہے، یہ ماں بن رہی ہے، وہ باپ بن رہا ہے۔ اب یہ پڑھے باپ کی حیثیت میں ہمارے اوپر شریعت کے کیا احکام ہیں، ماں کی حیثیت میں میرے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کیا ذمہ داریاں ہیں۔ مزدور بندہ ہے، مزدوری کرنے جا رہا ہے، پہلے سمجھے کہ شریعت نے مزدور کے اوپر کیا احکام اور کیا ذمہ داریاں مقرر کی ہے، اور جو مزدوروں کو لے کے آنے والا ہے، کام پہ لگانے والا ہے، وہ بھی سمجھے کہ اللہ نے ان کے حقوق کیا رکھے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ اپنے معاشرے میں یہ ذہن بنائے کہ میں اس حیثیت میں ہوں اور میرے اوپر میرے رب کی طرف سے کیا ذمہ داریاں ہیں، مجھے میرے نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے، کیا دین میرے رہنمائی دیتا ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے شعبے میں، اپنے متعلقہ معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، پڑھے حدیث کو، قرآن کو، اور علم کی زندگی گزارے، بصیرت کی زندگی گزارے۔ یہ ہے اطاعت اور فرما برداری والی زندگی۔ آج ہم مسلمان بہت جاہل ہیں۔ یہ حقوق کا لایا ہوا نظام اسلام کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج ہم مسلمان نہیں جانتے، اسی لیے بدامنی ہے، بے سکونی ہے، خاندانوں میں، برادریوں میں، معاشروں میں ظلم ستم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حقوق پورے نہیں کر رہے ہیں۔ خامد بیوی کے حق ادا نہیں کرے گا تو بیوی امن سے رہے گی؟ بیوی اگر خامد کے حقوق نہیں پورے کر رہی تو خامد کو سکون ملے گا؟ مالک اگر ملازم کے حق ادا نہیں کر رہا تو ملازم کو کیسے سکون آئے گا؟ اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو یہ بھی شعور رکھنا چاہیے، ہمارے دشمن یہودی، صلیبی اور مشرک، بدترین دشمن، ہمارے دین کے دشمن، ہمارے ایمان کے دشمن، انہوں نے ہر معاملے میں اسلام کی مخالفت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مقابلے کیے ہیں۔ انہوں نے ہیومن رائٹس کے نام پر انسانوں کے اپنے پاس سے حقوق مقرر کیے ہوئے ہیں۔ دنیا میں بڑا چرچا ہے انسانی حقوق، انسانی حقوق، انسانی حقوق۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرکوں نے، اللہ کے دشمنوں نے محمد الرسول اللہ کے مقابلے پر ایک دین بنایا ہے۔ حقوق مقرر کیے ہیں، اور بدقسمتی سے آج مسلمان ان حقوق کے پیچھے مر رہے ہیں۔ یہ حقوق انسانی کی بنیاد پر عورتوں کو کہتے ہیں تم گھروں میں کیوں بیٹھی ہو، باہر نکلو، مردوں کے شانہ بشانہ چلو۔ تمہیں ایک بندے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، ساری زندگی گھروں میں نوکرانیاں بن کے گزارتی ہو۔ یہ عورت جو صنف نازک کہلاتی ہے، اس کو گھر سے، گھر کی چار دیواری سے، عزت عفت والے پیار والے ماحول سے باہر نکالا، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، دفتروں میں، آوارہ بنا دیا، اور اس کے پیچھے تیرا حق ہے، تو بھی آزاد ہے، تو بھی مرضی کی زندگی گزار۔
اور اصل بنیاد اس کو محمد الرسول اللہ کا مخالف بنانا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا مخالف بنانا ہے۔ ورنہ عورت کو جتنا تحفظ، جتنی عزت گھر کے اندر ہے، اتنا تحفظ، اتنی عزت اس کو کہاں ملے گی بنا؟ گھر میں ایک خاوند کی خدمت کرنا ہے، دفتر اور کارخانے میں کتنے لوگوں کی خدمت ہے؟ گھر میں پیار ہے ہر طرف سے، دفتروں میں پیار ہے، عزتوں کے لٹیرے، حوث بھری نظروں سے دیکھنے والے، اور کس گندے ماحول میں رہتی ہے اور کس گندی سوچ کی حاملہ ہے۔ عورت کر ہی نہیں سکتی اس طرح، بچے بھی پیدا کرے، بچے بھی سنبھالے اور اپنے کھانے پینے کے لیے محنت مزدوری بھی کرے، کر ہی نہیں سکتی، بد فطرت ہے یہ عورت۔ لیکن اسلام دشمنوں نے پراپیگنڈے کر کر کے اس کا دماغ خراب کر کے حقوق انسانی کے نام پر اس کو اسلام کا باغی بنایا ہے، اسلام کا باغی بنایا ہے، ایمان کو برباد کیا ہے، دنیا سے اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کی ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدتوں محبتوں کے اظہار کرنے والوں، ہمیں حقائق کی دنیا میں آنا چاہیے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں اس میں حقوق ہیں انسانوں کے، مردوں کے، عورتوں کے۔ ہم نے اس زندگی میں ان انسانوں کو وہ حق دینے ہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ باپ ہے اس کو وہ حق دو، ماں ہے اس کا حق ادا کرو، خامد کو حقوق دو، بیوی کو حق دو، اولاد کے حقوق پورے کرو، ہمسایوں کے حقوق پورے کرو۔ یہ حقوق ہم ادا کریں گے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، ان سے محبت ہے، ان پر ایمان ہے، یہ اسلام کی تابعداری ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم کفر سے بچ سکتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں، نفاق سے بچ سکتے ہیں، کافروں کی سازشوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایک بنیادی بات میں نے آپ کو بتائی کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں، اسلام تو پوری زندگی کا ضابطہ حیات ہے، اس کی وسعت، عالمگیر، آفاقیت رکھنے والی، اس پورے دین کو ہم نے سمجھنا ہے اور پورے دین کو ہم نے قبول کرنا ہے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ سے محبت، آپ سے عقیدت۔ اگر ہم یورپیوں کی طرح زندگیاں گزارتے ہیں، حقوق سمجھتے کوئی نہیں، عبادات کا خیال کوئی نہیں، ہدایت اور آپ کے لائے ہوئے دین کی طرف توجہ کوئی نہیں، ہماری زندگی جہالتوں والی ہے۔ تاجر کو پتہ نہیں تجارت کے کیا احکامات ہیں، خامد کو پتہ نہیں خامد کی کیا حیثیت ہے، بیوی کو پتہ نہیں بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ماں باپ کو پتہ نہیں اولاد کے حقوق کیا ہیں، ہمسائے کو پتہ نہیں ہمسائے کے حقوق کیا ہیں۔ تو یہ جہالت والی زندگی ہے، گمراہی والی زندگی ہے۔ اپنی زندگی کو علمی، اسلامی بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ آپ کی اطاعت ہر معاملے میں فرما برداری کی جائے۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میرے لائے ہوئے طریقے سے محبت کرتا ہے، میری سنت سے پیار کرتا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اب ہم بتائیں گے کہ حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ہم ان حقائق کو، ان حقوق کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔